بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنی زبان نبوت سے اعلان فرما دیجئے قد افلح من تزکا، دنیا والوں وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، ہر قدم پر اپنے رب کو یاد کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، اے لوگو تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، دنیا کے مال سے محبت کرتے ہو، دنیا 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 کرتے ہو۔ میرا رحمان فرما رہا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اے لوگو آخرت بہتر ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے، آخرت میں بقا ہے، آخرت میں عزت ہے، آخرت میں کامیابی ہے، آخرت میں فلاح ہے، آخرت میں اللہ کی نعمتیں ہیں، اور آخرت کی زندگی میں اللہ فرماتے ہیں وہ زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ دنیا فانی سے جو منہ موڑ گیا، توجہ کریں، دنیا فانی سے جو منہ موڑ گیا، برسوں کے جو رشتے تھے سبھی توڑ گیا، حتیٰ کہ شریک حیات جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے یہ بیوی بھی 4 مہینے 10 دن کے بعد اس سے بھی تیرا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں چاہے عدت گزار کے دوسرا نکاح کر لے، یہ دنیا کے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ دنیا فانی سے جو منہ موڑ گیا، بہاڑی والو توجہ، دنیا فانی سے جو منہ موڑ گیا، برسوں کے جو رشتے تھے
زبین توڑ گیا. فکر ہے عزیزوں کو کہ کیا چھوڑ گیا. جملے پہ غور کریں. فکر ہے عزیزوں کو کہ کیا چھوڑ گیا، اور کھوج ہے فرشتوں کو کہ کیا ساتھ لایا ہے. امام الانبیاء رحمت دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک میرے نبی کا صحابی آیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے جب میں اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤں اپنے رب سے کس طرح مانگوں اور کیا مانگوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہے اور میرے محبوب نے جواب دیا، اے پوچھنے والے، اپنے رب سے جب بھی مانگا کر یہ 4 چیزیں ضرور مانگا کر. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہم اغفر لی. یا اللہ دولت دے دے، یا اللہ کاروبار بڑھا دے، یا اللہ زمین بڑھا دے، یا اللہ فیکٹریاں بنوا دے، یا اللہ بنگلے بنوا دے، یا اللہ بہتر سے بہتر اچھا کپڑا پہنا دے، جتی اچھی پہنا دے، جیب پیسوں سے بھر دے، میرا مکان، میری شان، میرا لباس، میری اولاد، میں ایسے ہی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزاریں، امیر کر دے اور امیر کر دے. لیکن میرے محبوب نے فرمایا اللہ سے 4 چیزیں مانگا کر. پہلی اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، دعا اللہ جتنے آئے ہیں میرے سمیت، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، میرے دوست بزرگ جوان بچے، اللہ پاؤں کی تلیوں سے لے کے سر کی چوٹی تک ہمیں معاف کر دے. دوسری چیز مانگا کر اللہم اغفر لی وارحمنی. اللہ میرے اوپر، میری اولاد کے اوپر، میرے ماں باپ کے اوپر اللہ تو رحم فرما. توجہ کریں، توجہ. بغیر تمہید کے خطبہ شروع اللہ قبول فرما لے. بہت کچھ آج کتاب و سنت کے موتی آپ کے دامن میں ڈالنا چاہتا ہوں. بہاڑی کے مسلمانوں، یہ خطبہ جمعہ ساری زندگی آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ. میں آپ کی بہتری کے لیے موضوع لے کے آیا ہوں، آخرت کو سنوارنے کے لیے موضوع لے کے آیا ہوں، قبر کو روشن کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ کتاب و سنت کا مواد پیش کرنا چاہتا ہوں. فرمایا میرے محبوب نے اللہم اغفر لی وارحمنی. پہلی چیز اللہ مجھے بخش دے. دوسری چیز اللہ میرے اوپر، میرے خاندان پر، میرے آل اولاد پہ رحم فرما. تیسری چیز میرے محبوب نے فرمایا اللہ سے مانگا کر اللہم عافنی. اللہ مجھے صحت دے، اللہ مجھے عافیت دے.
اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ مجھے زندگی ایسی دے کہ تو راضی ہو جا، تیرا رسول بھی راضی ہو جائے۔ اللہم اللہم اغفر لی، میری طرف دیکھیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی۔ اور چوتھی چیز اللہ سے مانگا کر، میرے محبوب فرماتے ہیں وارزقنی، اللہ میرے رزق کو بڑھا دے، مجھے سخاوت والا رزق دے، مجھے عزت والا رزق دے، جھوٹی قسموں والا نہ، فراڈ والا نہ، اللہ دھوکے والا نہ، اللہ کسی کا مال ہڑپ کر کے نہ، کسی کا حق تلف کر کے نہ، کسی کا حصہ دبا کے نہ۔ ورزقنی، اللہ مجھے عزت والا رزق دے، سخاوت والا رزق دے، برکت والا رزق دے۔ میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات میرے پیغمبر کے پاس آ گئیں۔ حضرات دوسری حدیث، دوسری روایت پیش کرنے لگا ہوں، اللہ اکبر، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے محبوب کے پاس میرے نبی کی گھر والیاں آ گئیں، آپس میں مشورہ کیا، مشورہ کر کے میرے نبی کے پاس آئیں، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ، بڑے بڑے بادشاہوں کے گھروں میں کنگن سونے کے چاندی کے زیورات، بڑے بڑے بادشاہوں کے گھروں میں ان کی عورتوں کے پاس، آقا ہمارے پاس سونے کی چوڑی نہیں، سونے کی بالی نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، زیورات نہیں، دولت نہیں۔ اللہ اکبر، میرے محبوب علیہ السلام، حضرات توجہ کرنا، غور کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس وجہ سے اپنی بیویوں سے ناراض بھی ہو گئے۔ میرے محبوب کئی دنوں تک اپنی بیویوں سے نہ بولے، اپنے گھر کی بلائی منزل پہ میرے محبوب رہنے لگے۔ اللہ اکبر، آخر میرے نبی نے فرما دیا، اے نبی کی گھر والیو، اے نبی کی گھر والیو، تمہیں کیا چاہیے بتاؤ، تمہیں زیور چاہیے یا تمہیں محمد مصطفیٰ چاہیے؟ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں جو خطبہ جمعہ میں آئی ہیں، اللہ کی قسم ہے، گھریلو عورت، گھر کی عورت، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اگر بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں کی شکل میں ہے، ایمان والو، اگر مردوں کے ساتھ یہ عورتیں بھی اتفاق کر لیں اور یہ ذہن بنا لیں کہ ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنا ہے، دین مردوں کے لیے بھی آسان ہو جائے گا۔ قاری جمیل اجمل گورایا ملتان سے آیا ہے، اصلاح معاشرے پہ گفتگو کر رہا ہے، فرمائشی موضوع نہیں۔ قاری صاحب اے بھی سنا دو، قاری صاحب او بھی سنا دو، قاری صاحب او بھی بیان کر دو، نہ میں فرمائشی موضوع نہیں بیان کرنے لگا، میں اصلاح معاشرے پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ رب محمد کی قسم میں توجہ کرنا، میرے محبوب ناراض ہو گئے اپنی بیویوں سے، آسمان کے رب نے قرآن نازل فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے، اگر تمہیں دنیا چاہیے، زیور چاہیے، سونا چاہیے، کوٹھیاں چاہیے، بنگلے چاہیے، سنو سنو بہاڑی کی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں نے شروع کے اندر جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی،
دنیا چاہنے والوں، دنیا مانگنے والیوں، دنیا مانگنے والوں، آخرت میں بقا، آخرت میں عزت، آخرت میں اللہ پاک نے خیر رکھی ہے. خیر دنیا میں نہیں، خیر آخرت میں. جملہ نوٹ کرے، اللہ کا پیغام دیکھے، والآخرۃ خیر. اللہ نے دنیا کو خیر نہیں کہا، اللہ نے سونے چاندی کوٹھی بنگلے زمینیں رقبوں کو خیر نہیں بلکہ فرمایا والآخرۃ خیر و ابقا. میرے نبی ناراض ہو گئے، پھر میرے محبوب نے فرمایا کہ تم اپنا فیصلہ کر لو. اگر تمہیں سونا چاہیے میری گھر والیوں، تم فیصلہ کر لو، میرے پاس سونا کوئی نہیں. کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر میرا نبی چاہتا اپنے رب سے جھولی پھیلا دیتا، مدینے کا احد پہاڑ سونے کا بن جاتا. مگر میرے نبی نے جھولی نہ پھیلائی، سونا نہ مانگا، دولت نہ مانگی. میرے آقا علیہ السلام میں قربان جاؤں، میرے محبوب نے فرمایا تمہارا دل کرے تو رہو، نہ دل کرے تو اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ. فیصلہ کر لو، مشورہ کر لو. اب ہر بیوی نے سوچنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں میں نے بھی سوچ لیا، کوئی سونا مانگے گی، کوئی دولت مانگے گی، مجھ سے میرا نبی پوچھے گا تو میں اپنے نبی کا ساتھ مانگوں گی. اللہ کے لیے توجہ کریں. تم بڑے فرمائشی پروگرام سنتے ہو، عادت بن گئی ہے. کبھی اصلاح کے پروگرام بھی سن لیا کرو. اللہ کے لیے توجہ کریں. آج ہم دین سے بہت دور ہیں، آج ہم شریعت سے بیگانے ہو چکے ہیں. آج ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول بھول چکا ہے. جس نبی نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. وہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے، اولاد سے، خاندان سے، بیوی بچوں سے، کاروبار سے، دولت سے، زمین سے، دنیا سے، اپنے مال و متاع سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہ کرے. مگر ہم کسی موقع پہ نبی چھوڑنا پڑا تو ہم نے چھوڑ دیا. ہم اپنے دل سے محبت کرتے ہیں، جھوٹی قسم کھانی پڑی تو ہم نے کھا دی. کسی کا حق دبانا پڑا، دبایا. جبکہ قرآن کا فیصلہ ہے والآخرۃ خیر وابقا. محترم قاری اسد اللہ وسلم صاحب نے خطبہ جمعہ کا پروگرام رکھا. میری دلی خواہش ہے یا اللہ آج ان دوستوں کو ایسی اصلاح کی توفیق عطا فرما، یہ رات کو سوئے ہوئے بھی ہوں، ان پر تیری رحمتوں کی برکھا نازل ہو جائے. جسم سوارنے والوں، بال سوارنے والوں، لباس سوارنے والوں، اپنے سٹیٹس پہ روزانہ نیا فوٹو لگانے والوں، خدا را جتنی توجہ دنیا پہ دیتے ہو، جتنی توجہ زہری لباس، بناوٹ، شکل پہ دیتے ہو، اس سے بڑھ کر کاش تم توجہ روح پہ دیتے، روح کو سنوارتے، رب بھی راضی ہو جاتا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جاتا. تھوڑا جاگ کے بیٹھو، اللہ کے لیے جاگ کے بیٹھو.
جاؤ فیصلہ کر لو، رسول چاہیے، دولت چاہیے، کیا چاہیے؟ آسمان کا رب بھی میرے نبی کا ساتھ دینے لگا۔ توجہ ہے؟ پورے خطبہ جمعہ میں کسی کو نہیں بولوں گا اونچی سبحان اللہ کو، اونچی بولو نہیں، جو کہہ رہے ہیں اللہ ان کا قبول فرمائے، مگر میری بات پہ ذرا غور کر اللہ کے واسطے۔ میں نام لینا شروع کر دوں دوستوں کا تو 10 منٹ کیا آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، نہیں کسی کا نام نہیں لوں گا، سب میرے لیے خصوصی مہمان ہیں، لیکن ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں رب کے لیے، اللہ کے واسطے بدگمانی، بدعملی، اس قسم کی کمیاں کوتاہیوں سے نکل آؤ، اللہ والے بن جاؤ، نبی والے بن جاؤ۔ میرا رب بھی نبی کا ساتھ دینے لگا۔ حضرات توجہ، نیچے نہ دیکھو میری طرف دیکھیں، میرا رب بھی نبی کا ساتھ دینے لگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے محبوب گھبرانا، اگر کہہ دیا نا دنیا چاہیے تو اپنے گھروں میں چلی جاؤ، اپنے ماں باپ کے، مجھے چھوڑ دو سونے میں بھی تیرے نال ہاں۔ قرآن اتار دیا۔ آپ تو آتے ہی نہیں نا، لیڈیز کو لے بھی نہیں لے آتے، خطبہ جمعہ سے منع کرتے ہو تاکہ وہ خطبہ جمعہ میں کہیں مسلمان نہ ہو جائے، کہیں حدیث سن کے کہیں ان کا عقیدہ نہ بدل جائے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ ساتھ دے رہا نبی کا، فرمایا عَصَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا۔ میرے محبوب جی، اگر آپ نے دھمکی لگا دی، دنیا دنیا کرتی رہتی ہو، میں دنیا نہیں، میرے پاس تو آخرت ہے، میرے پاس تو دین ہے، تقوی ہے، نماز ہے، سچائی ہے، حق ہے، وضو ہے، روزہ ہے، میرے پاس تلاوت ہے، میرے پاس سنو دنیا بھی وہ جو میرا رب میرے مقدر میں دے گا۔ اے میرے محبوب جی، اللہ کے لیے توجہ، میرے محبوب جی، اگر آپ نے فرما دیا کہ چلے جاؤ اپنے گھروں میں، میرے پاس دولت نہیں، سونا کوئی نہیں، سونے محبوب جی چلی جائیں گی تو میں اور تجھے دے دوں گا۔ قرآن کہتا ہے، قرآن سورہ تحریم ہے، اللہ کیسی دے گا؟ فرمایا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ، اللہ جو سبحان اللہ کہہ رہے اپنی ثواب دی سے اللہ ان کو ثواب دے دے، اللہ سب کو ثواب دے دے، لیکن جاگ کے بیٹھو، مسلمات مؤمنات، دنیا مانگنے والی میری بہن، میری بیٹی، میری ماں، اپنے گھر میں مردوں کو تنگ کرنے والی عورتیں، شکوا کرنے والی عورتیں، سب کچھ ہونے کے باوجود کہ میں نے تیرے گھر میں دیکھا ہی کیا ہے، دنیا کی عورتیں جو وہاڑی میں مسلمان بہنیں بیٹیاں میری مائیں آئی ہیں، توجہ کریں، دنیا کرنے والی، اللہ کی قسم ہے، دنیا جس کے پاس ہے اور اس عورت کے پاس دین کوئی نہیں، حیا کوئی نہیں، اس کے پاس نماز کوئی نہیں، پردہ کوئی نہیں، وہ کوٹھی بنگلے میں بیٹھی ہے، اور ایک عورت کچے گھر میں بیٹھی، اپنا بھی نہیں، کرائے کا گھر، اپنا بھی نہیں، مگر اس کے پاس دین ہے، حیا ہے، پردہ ہے، غیرت، اللہ کی قسم بنگلے میں بیٹھنے والی سے بہتر ہے۔ عَصَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ
युबदिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्न मुस्लिमातिन मुमिनातिन कानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन व अबकारा। कुरान है, कुरान अल्लाह कुरान के नूर से हमारे सीने मुनव्वर फरमा। मेरे महबूब जी परवाह ना कीजिए, छोड़ दें तो कोई बात नहीं, मैं और दूंगा, मुस्लिमात दूंगा, मुमिनात दूंगा, मैं तकवे वाली दूंगा, कानितात दूंगा, मैं रजा अल्लाह की रजा पे राजी होने वाली अता करूंगा। ए मेरे महबूब जी मैं आपको ऐसी बीवियां अता कर दूंगा। हजरात तवज्जो करो, मेरे महबूब ने अपनी बीवियों से सवाल किया, पूछा बताओ क्या मशवरा किया, दुनिया चाहिए या दीन चाहिए? ए ज़ैनब बता, ए हफ्सा बता, बता तो सही, ए मैमुना बता, मारिया तू बता, अल्लाहु अकबर तवज्जो करना, ए आयशा खदीजा तू बता, उम्मे हबीबा तू बता, उम्मे सलमा, ए अल्लाहु अकबर नबी की घरवालियों बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अब कहने लगी अम्मी जान आयशा भी कहने लगी, सारी की सारी कहने लगी, आका गलती हो गई, भूल हो गई, दुनिया नहीं मांगेंगे, हमें रसूल चाहिए, हमें आमना का लाल चाहिए, हमें मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहिए। असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अन युबदिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना मुस्लिमातिन मुमिनातिन कानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन व अबकारा। इसका ये मतलब नहीं औरत के पास जूता टूटा हुआ जूती नहीं और तू बोले मुझे रखना या जूती लेनी है, इसका ये मतलब नहीं है। औरत के पास कपड़े नहीं है, सर्दियों के गर्म कपड़े नहीं है, तहज्जुद के टाइम उठने वाली, सुभान अल्लाह, और तू बोले दीन चाहिए तो रह, कपड़े नहीं है, इसका ये मतलब नहीं। जरूरियात की जो चीजें हैं वो तू उनको लेकर देगा, उनके अखराजात तेरे जिम्मा है। ये अखलाकियात नहीं कि जो जरूरत की चीजें उनसे भी तुम मुनहरिफ हो जा। हाँ, जरूरत से बढ़ के जो तेरी गुंजाइश में नहीं, तेरे पास तौफीक नहीं, तेरे पास कोठियां बंगले नहीं, सोना चांदी नहीं, तू नहीं दे सकता, कोई बात नहीं। अगर हक़्क़ुल महर मांगे, इसका ये मतलब नहीं कि तू कहे दीन चाहिए ठीक है वरना भाग जा। हक़्क़ुल महर देना तेरे ऊपर वाजिब है जब तक कि तुझे तेरी बीवी माफ नहीं करती। मैं तो तुम्हारी जिंदगियों को संवारने के लिए ये मौजू पेश कर रहा हूं। जहां जहां भी जाऊं, मिंबरे रसूल पे खड़ा हूं, काबा के रब की कसम है, मुझे माओ बहनों बेटियों की दुआएं मिलती हैं अल्लाह के फजलो करम से कि आपने बयान किया, खुतबा दिया, हमारे घर का माहौल इस्लामी माहौल बन गया। अल्लाह के फजल से बहुत फर्क है। अब मुझे घर में जाते हुए खुशी होती है कि आज के बाद मेरी बेटियां, मेरी बीवी, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे अल्लाह के फजल से बयान सुन के वो अपने आप को वो तब्दील कर चुके हैं, नबी वाले बन चुके हैं, अल्लाह वाले बन चुके हैं। हजरत काजी अयाज बिन फुज़ैल, काजी फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह। कौन काजी फुज़ैल बिन अयाज? अल्लाहु अकबर, तवज्जो करना, दुनिया के पीछे भागने वाला, दुनिया के पीछे रातें गुजारने वाला, माल लूटने वाला,
لوگوں کی دیواریں پھلانگنے والا، لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالنے والا، توجہ میں طرف کریں، لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالنے والا، اس کو نہ کچھ کہنا، ٹھیک ہے نا؟ لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالنے والا، سیڑھی کاندھے پہ اٹھا کے جس کی چھت کے ساتھ لگائی سیڑھی لگا کے چھت پہ چڑھ کے لوگوں کی عزت مال جان لوٹنے والا قاضی فضیل بن عیاض ایک دن چھت پہ چڑھا ہے، آدھی رات کا وقت ہے، آدھی رات کا وقت ہے، چھت پہ چڑھا ہے، اور چھت پہ چڑھا کیا دیکھا؟ اس گھر میں ایک اللہ والا، سبحان اللہ، اللہ والے بن جاؤ، ایک اللہ والا اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھتا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، قرآن سنو قرآن، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کبھی بابا جی بزرگ اللہ والے پڑھتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مقام ربی، پتر بیٹھ جا میرا پتر، اے پتر بیٹھ جا، توجہ مت کرے، وَلِمَنْ خَافَ مقام ربی جنتان، قرآن پڑھی جا رہا ہے، فضیل چھت پہ کھڑا ہے، عزت لوٹنے کے لیے، گھر لوٹنے کے لیے قرآن سن رہا ہے، اور دماغ میں دل میں بات اٹھی، فضیل قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو نے دنیا کے پیچھے نماز چھوڑ دی، دنیا کے پیچھے اولاد، دنیا کے پیچھے اولاد کے پیچھے گھر بار کے پیچھے تو نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا گناہ نہیں کیا، دنیا دنیا کرتا ہے۔ دیکھنا اللہ والے رات کو بھی جاگ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتا جا رہا ہے، توجہ میں طرف کریں، قرآن پڑھتا جا رہا ہے، آدھی رات کا وقت ہے، ادھر مسجد سے آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر آواز آتی ہے، فضیل اللہ سب سے بڑا ہے، ادھر بابا قرآن پڑھ رہا ہے، اب تو گھر میں وہ باپ ہی نہیں رہے جو قرآن پڑھے، اب تو گھر میں وہ مائیں نہیں رہی جو قرآن پڑھے، اللہ اکبر، توجہ کر، اللہ نوجوانوں کو، میرے بزرگوں کو، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو میرے مولا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے دل لگانے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کتنے مہینے ہو گئے یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے مسلمان جنہوں نے کئی مہینوں سے قرآن اٹھایا ہی نہیں ہوگا، قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا ہوگا، اللہ سے ڈر جو قرآن پڑھا کرو۔ فضیل کے دل پہ اثر ہوا، اس وقت نماز کے لیے لوگ جانے لگے مسجد کی طرف، ایک نمازی گزرا، دیکھا فضیل چھت پہ چڑھا ہوا ہے، وہ نمازی کہنے لگا فضیل ڈر جا رب سے، اللہ سے ڈر جا، تجھے رب بلا رہا ہے کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کر لو، اپنے دل و دماغ میں شرم و حیا پیدا کر لو، اپنی زندگی کو دین کا زیور، دین کا لباس دے دو، اپنی زندگی کو بدل دو۔ فضیل نیچے اترا اور سیدھا مسجد میں گیا، وضو کیا، اللہ اکبر، یہ کون فضیل ہے؟ لوگوں 70 آدمیوں کو ڈہانے والا، اس کے علاقے میں کوئی کسی قسم کا قافلہ پڑاؤ نہیں کرتا، اپنے خیمے نہیں لگاتا کہ یہ فضیل کا علاقہ 70 بندوں کو بھی لوٹ لیتا ہے۔ لوگ ڈرتے تھے، آج یہ خود ڈر کے اللہ کے گھر میں پہنچ چکا ہے۔
نماز ہوئی، قرآن اٹھا کے بیٹھا، جی قاری سے پڑھاؤ ذرا مجھے، ترجمہ پڑھاؤ، تفسیر پڑھاؤ، حدیث علم کے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ حضرات بڑا جملہ احد پہاڑ سے وزنی توجہ۔ ایک وقت آیا، اعلان کر دیا گیا، جو فضیل ڈاکو تھا، جو فضیل چور تھا، جو فضیل بہت بڑا رسہ کیل تھا، جو فضیل دنیا سے محبت کرتا تھا، لوگوں کے گھر لوٹتا تھا، اللہ پاک کے رحمت ہوئی اس پہ، اس نے توبہ کی ہے اور آج فضیل شیخ الحدیث بن چکا ہے، آج فضیل شیخ القرآن بن چکا ہے۔ بہاڑی کے مسلمانوں، علماء بیان کرتے رہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، لیکن میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے اپنی زندگی کا رخ بدلیے، اپنے اعمال کا رخ بدلیے، اللہ والے بن جاؤ، نبی والے بن جاؤ۔ یہ فضیل کون؟ قاضی فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک قاضی فضیل، تیری توبہ اللہ کو پسند آئی، تیرا زندگی کا رخ موڑنا اللہ کو پسند آیا، تیرا مڑ آنا، واپس آ جانا، صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے، وہ میرے رب نے اپنا دروازہ بند نہیں کیا۔ سمجھ جاؤ بہاڑی والوں، توجہ کرو، کیا کیا ہمارے اندر عیب ہے، کیا کیا کمی ہے، کیا کیا خامی ہے، ہم نے کس کس کو ناراض کیا، ہم نے کس کس کا حق دبایا، ہم نے کس کس کے ساتھ زیادتی کی، ہم نے کس کس کی غیبت کی، ہم نے کس کس کا دل دکھایا، ہم نے کس کس کے ساتھ ہم نے ایسا سلوک کیا کہ وہ مظلوم اور ہم ظالم بن گئے۔ بہاڑی کے مسلمانوں غور کرو، دنیا کے مسلمانوں، میں کہا کرتا ہوں قاضی فضیل رحمہ اللہ، تیری توبہ، تیرا زندگی کا رخ موڑنا میرے رب کو اتنا پسند آیا، اللہ نے عزتیں عطا کر دی، اللہ نے شان عطا کر دیا، اللہ نے مقام عطا کر دیا۔ صرف ایک شاگرد کا نام لیتا ہوں، اللہ کی قسم قاضی فضیل، تیری بخشش کے لیے تیرا یہ ایک شاگرد بھی کافی ہے، تیری بخشش کے لیے، تیری نجات کے لیے تیرا یہ ایک طالب علم، ایک شاگرد کافی ہے۔ کون ہے وہ؟ میں نام لے رہا ہوں، مجمع والوں، اجتماع والوں، جمعہ میں آنے والوں، بس آپ دل سے محبت سے رحمہ اللہ کہہ دینا۔ کون شاگرد ہے؟ قاضی فضیل کی زندگی تم نے دیکھی، قاضی فضیل کی زندگی تم نے سنی، قاضی فضیل کی توبہ کا واقعہ تم نے سنا، مختلف واقعات ہیں قاضی فضیل کے زندگی کے رخ موڑنے کے۔ ایک قاضی صاحب، آپ کا ایک شاگرد بھی آپ کی نجات کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ کافی ہے، اور وہ کون ہے؟ شاگرد تو سینکڑوں ہیں، شاگرد تو درجنوں ہیں، شاگرد تو ہزاروں ہیں، لیکن ایک شاگرد جس کو دنیا امام بخاری کے نام سے یاد کرتی ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ میرے فیس بک پہ ایک ویڈیو وائرل سنی دیکھی، دو بھائی ہیں، دونوں سگے بھائی ہیں، ایک کے گھر بکرے کا گوشت پکا ہے اور دوسرے کے بھائی ساری رات بھوکے سوئے۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ یہ راز کب کھلا؟ جب صبح بچیوں کا باپ، معصوم بچیوں کا باپ، غریب باپ دکان پہ پہنچا، ناشتے والی
کہنے لگا مزدوری نہیں لگی، کئی دنوں سے فاق ہے، رات میری بچیاں بھوکی سوئی ہیں، مجھے ادھار ناشتہ دے دے۔ ناشتے والے نے یہ ویڈیو وائرل کی کہ دنیا والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں سگا بھائی گھر ساتھ ہے۔ بوڑھی بہن سر میں سفیدی چاندی اتر رہی ہے، اپنے بھائی کے گھر گئی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے صبح میرے بیٹے کی برات ہے، میرے خوشی میں آ۔ کافی دیر گزر گئی، منت ترلے کرنے لگی، چاندی اتر رہی، سفید بال آ گئے۔ آخر جواب کیا ملا؟ میریاں بہناں مر گئیاں نے۔ اس جملے پہ میں آپ کو کہوں گا تھوڑا اونچی استغفر اللہ کہہ دو، تاکہ جن کے ضمیر سوئے ہوئے جاگ جائیں۔ میریاں بہناں مر گئیاں، اور صرف اس وجہ سے تیری بہن مر گئی کہ انہیں اپنی وراثت کا حصہ طلب کیتا، اس وجہ سے تیری بہن مر گئی، اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی مرضی سے کیا، تجھ سے پوچھا نہیں۔ سسرال والے کب پوچھنے دیتے ہیں کہ جا بھائی سے پوچھ کے آ۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کہنے لگا میری بہن تے مر گئی ہے۔ بیٹے کہنے لگے اماں تیرا سر سفید ہے، ہم تیرے بیٹے ہیں، اماں چل جو آئے نہ آئے اس کی مرضی، آ گھر چلے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ میں نے صحیح حدیث کے اندر پڑھا ہے، جس کے پاس دو بہنیں آ کے بیٹھ جائیں اور وہ دو بہنوں کی کفالت کرے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہنوں سے محبت کرنے والے۔ بیٹے کہنے لگے اماں چل چلے، کہنے لگی نہیں بیٹا، میرا اور بھائی کا معاملہ تم نے نہیں بولنا۔ جوان بیٹے کڑیل جوان کھڑے ہیں، بیٹا خبردار تم نے نہیں بولنا، میرے اور بھائی کا مسئلہ ہے۔ اسے آخری حربہ اس نے استعمال کرنا تھا، بہن نے وہ سوچ کے آئی تھی بھائی نہیں مانے گا ہاتھ جوڑنے سے، بھائی نہیں مانے گا منت ترلا کرنے سے۔ آخری حربہ یہ، اس نمانی نے چادر اتار کے اپنی سر کی قدموں میں رکھ دی، کہنے لگی ویرا ہوڑوں سے معاف کر دے۔ کہنے لگا میں آکھیا نہیں میری بہن میرے واسطے مر گئی ہے، میرا قصور تے دس، میں تے اپنا حق منگیا تے تو ناراض ہو گیا۔ بہاڑی والے ہو کوئی حق منگے حق دے دیو، بہاڑی والے ہو کوئی اپنا حصہ منگے دے دیو، بہاڑی والے ہو کوئی امانت رکھے اور امانت واپس مانگے دے دو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ بہاڑی والے ہو کسی پہ الزام نہ لگاؤ، جھوٹے مقدمے درج نہ کراؤ۔ بہاڑی والے ہو اللہ والے بن جاؤ، نبی والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ والآخرۃ خیر وابقی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ المستدرک کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ رات کو سوئے، خواب
خواب میں میرے محبوب کی زیارت ہو گئی۔ اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کی زیارت کرا دے، اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کی زیارت کرا دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، توجہ، میرے آقا فرماتے ہیں عبداللہ بھی شیخ الحدیث، مبارک بھی شیخ الحدیث، عبداللہ بھی شیخ القرآن، مبارک بھی شیخ القرآن، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ عبداللہ بھی علامہ، مبارک بھی علامہ۔ اے عبداللہ ابن مبارک، تجھے پتہ ہے جنت میں محمد کا ہمسایہ کون ہوگا؟ ابراہام اس کا نام ہے، جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا۔ ایک رات خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی، دوسری رات پھر زیارت ہوئی، تیسری رات پھر زیارت ہوئی۔ سنا دیں واقعہ؟ ٹائم کیا ہے کر سے؟ ہاں جی توجہ ہے؟ 3 رات رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ عبداللہ تجھے پتہ ہے جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ ابراہام اس کا نام ہے، جا کے اسے خوشخبری سنا دے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں خواب سمجھتا رہا، پھر میرے ذہن میں میرے محبوب کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، دنیا والوں ابلیس ہر شکل میں آئے گا مگر میں محمد کی شکل نہیں بنائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور ہے، حضور کی زیارت ہوئی ہے۔ مصر کا سفر شروع کر دیا، توجہ کرنا، مصر کا سفر شروع کر دیا۔ مصر پہنچے، دنیا والے خوش ہو گئے، مصر والے خوش ہو گئے۔ آج وقت کا علامہ احسان علیہ ظہیر رحمت اللہ علیہ، جو ان کا مقام لوگ دلوں میں عزت کرتے ہیں، آج عبداللہ ابن مبارک کا بھی وہی مقام، میں قربا ان سے بھی زیادہ مقام۔ عبداللہ ابن مبارک ہمارے مصر میں آئے، حضرت جی ٹائم مانگتے تھے، آپ کی ڈیری فل، ٹائم ہی کوئی نہیں، جمعہ فارغ کوئی نہیں، تقریر میں کے لیے ٹائم کوئی نہیں، آج خود آ گئے۔ عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے دل میں اور مصر والوں میں آیا نہیں، میں بھیجا گیا ہوں۔ دسترخوان لگے، کھانا لگ گیا، کھانا کھاؤ۔ فرمان لگے جی حضرت کس طرح آئے ہو؟ بڑی خوشی ہوئی، آج عالم دین ہمارے پاس ہے۔ جو علماء کی قدر کرتے ہیں ان سے پوچھو علماء کی قدر کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، عالم حق پر ہے۔ جس نے عالم کی توہین کی ہے، عالم کو دھکے دیے یا عالم کے ساتھ بدتمیزی کیے، ان آنکھوں نے ان کو ڈوبتے دیکھا ہے، کبھی تیرتے نہیں دیکھا۔ بہاڑی والے علماء دی قدر کرو، زندگی میں قدر کرو، مرنے کے بعد فیس بک پہ آ جاتے ہو۔ ایک علمی شخصیت تمہارے شہر سے چلی گئی، کس کس نے فائدہ ان سے اٹھایا ہوگا؟ اللہ مناظر اسلام شیخ القرآن حافظ مولانا احمد علی صاحب دی قبر نو نور نال بھر دے، اللہ انہوں معاف کر دے۔ ان کے بڑے بھائی چند دن پہلے فوت ہوئے، چند مہینے پہلے۔ ڈاکٹر یاسین صاحب کے والد محترم اللہ حکیم احمد دین صاحب، محمد دین صاحب، اللہ ان کی قبر منور فرما۔ اور جتنے علماء وہاڑی کے، پوری دنیا کے
اور جتنے لوگ ہیں جن جن کے گھروں سے ماں باپ کی 4 روپے بھی اٹھ گئی، اللہ ان سب کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، بہت سارے میرے پاس نکتے ہیں، اگر میں علماء کی قدر پہ بولنا چاہوں، اگر آپ ترقی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، اللہ کی قسم عزت کرنا تو دور کی بات ہے، علماء دیاں جتیاں چکیا کرو۔ میں نے ان کو ہنستے دیکھا، ان کے گھروں میں بیماریاں نہیں آئیں، تو سو گیا۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، اللہ کی قسم باوضو رب کا قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اور لوگوں اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کر رہا ہوں، ہم سے محبت کرنے والے، علماء کے ساتھ عقیدت کرنے والے، علماء کی محبت میں جینے والے، علماء کے ساتھ محبت کے ساتھ عزت کے ساتھ زندگی گزارنے والے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سفر جب واپسی ملتان کا ہوتا ہے، میرا کہیں پروگرام ہو، تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، سواری میں بیٹھا ہوتا ہوں، نیند نہیں آتی، جھولی پھیلا کے اللہ کی قسم دل میں ان لوگوں کا نام خود بخود آ جاتا ہے۔ اللہ یہ مشکل میں میرے کام آیا، اللہ اس نے فلاں جگہ میری عزت کی، اللہ اس نے فلاں مقام پہ مجھے اتنا مقام دیا۔ سونے ربا وہ نہیں سن رہا، وہ سویا ہوا ہوگا، میں تقریر کر کے جا رہا ہوں، قرآن سنا کے جا رہا ہوں۔ اللہ جو علماء کی خدمت کریں، علماء کی عزت کریں، علماء کے ساتھ محبت سے پیش ہیں، دل و جان سے، دکھلاوے کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، تصویریں کھچا کے فیس بک پہ دے دی نہیں، جو دل و جان سے علماء کا خیال کرے، اللہ ان کو دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دے۔ صرف علماء ہی نہیں، جو ماں باپ کی قدر کرے ان کو بھی کامیاب فرما، جو بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں سے پیار کرے، اللہ انہیں کامیاب فرما۔ بات ختم کروں، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ مصر میں پہنچے، اور مصر کے لوگوں نے استقبال کیا۔ علامہ صاحب آئے، محدث آئے، امام صاحب آئے، کچھ نہیں دینا، علماء نو سلام ہی دے دیا کرو۔ اللہ کی قسم کچھ نہ دیو، علماء نو سلام ہی کر لیا کرو، تھوڑا چہرہ سامنے آ جاوے۔ اللہ دی قسم علماء دے دلوں میں جو دعاواں نکل دیا نے۔ اللہ اکبر۔ نہیں یقین، سب سے بڑا عالم اس کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کے اندر، ابو داؤد کے اندر یہ واقعہ موجود، کتاب التفسیر کے اندر موجود۔ میرے عثمان نبی کے دروازے پہ آئے، آ کے دروازے پہ دستک دی، کوئی توجہ کرنا، اللہ کی قسم میں نے نوٹوں کے لیے روایت پیش کی، میرا رب کا قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میرے ذہن میں ہے ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کھانا کھا رہے ہیں، مصریوں نے پوچھا، توجہ آواز پہنچ رہی ہے نا، مصریوں نے پوچھا، اے جناب عبداللہ، علامہ صاحب آج کس طرح آئے ہو؟ فرمانے لگے یہاں کوئی ابراہام نامی بندہ ہے۔ مصر کے لوگوں کو جھٹکا لگا، فرمانے لگے سائیں او ابراہام جیڑا ہے نا، او تے بہت بڑا زمیندار، جگیردار، رقبیاں دا مالک، بہت بڑا امیر، اس کے ساتھ کا ہمارے اس معاشرے میں، اس دیش میں کوئی بڑا امیر کوئی نہیں، وہ تو بہت بڑا لینڈ لارڈ۔ فرمانے لگے میں عبداللہ ابن مبارک کوئی عام ہستی نہیں، عام ہستی نہیں، شیخ القرآن ہے، شیخ الحدیث ہے۔ دنیا شیخ القرآن کو ملنے جائے، دنیا حافظ صاحب کو ملنے جائے، دنیا پروفیسر کو ملنے جائے، دنیا خطیب پاکستان اور خطیب العرب والعجم ابراہام کو ملنے گیا۔ یہ شان کس نے دی؟ یہ شان کس نے دی؟ یہ شاہ پتر نہیں چل رہا جنریٹر تو کوئی گل نہیں چل، توجہ میرا لے،
یہ شان کس نے دی؟ ابراہم کہاں، عبداللہ ابن مبارک کہاں؟ نہ عبداللہ کو پتا کوئی ابراہم ہے، نہ ابراہم کو پتا کہ مجھے کوئی ملنے آ رہا ہے۔ توجہ میری طرف کرنا، مستدرک والے نے لکھا ہے جب جناب عبداللہ نے یہ فرمایا کہ میں اس ابراہم کو ملنا چاہتا ہوں، تم مصر کے لوگوں کو ایسا جھٹکا لگا کھڑے ہو گئے۔ توجہ میں طرف کرنا، جھٹکا تمہیں بھی لگے گا، مجھے بھی لگا تھا جب میں نے یہ پڑھا تھا۔ مصر کے لوگوں کو جھٹکا لگا کہ ابراہم کو آج ہمارا شیخ القرآن، شیخ الحدیث، حافظ صاحب، آج پروفیسر صاحب آج خود ملنے آئے۔ کہنے لگے جناب جس کو آپ ملنے آئے ہے تو بہت بڑا امیر آدمی، لینڈ لارڈ، پورے اس ہمارے دیش میں اس جیسا کوئی امیر نہیں، مگر ہے بندہ غیر مسلم۔ جھٹکا لگا، بندہ غیر مسلم ہے۔ یار ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے ملنا ہے، جناب وہ غیر مسلم بندہ ہے، آپ کے پروٹوکول کا مسئلہ ہے، سیکورٹی کا مسئلہ ہے، آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا کہ غیر مسلم ہے، جھٹکا لگا، لیکن میں سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہی؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو جھٹکا لگا، کہنے لگے اچھا غیر مسلم ہے، خواب میں نبی پاک ملے کہ جنت میں میرا ہمسایہ ابراہم ہے، اور مصری کہتے ہیں بندہ غیر مسلم ہے، عبداللہ تو واپس مڑ جا، نہیں تیرے نبی دا حکم میں مل کے تے جا۔ توجہ میری طرف کرنا، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مل کے جانا ہے، جاواں گا بھی کلا، جاواں گا بھی تسی نال نہیں آنا، کیونکہ بندہ دل میں کا بندہ غیر مسلم، اور خواب میرے نبی کا، زیارت میرے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیاڑی والے ہو توجہ کرنا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ پہنچ گئے، نوکروں نے بیلیوں نے جا کے بتایا سائیں مسلمانہ دا علامہ بہت بڑا شیخ عبداللہ ابن مبارک آپ کو ملنے آیا ہے۔ ابراہم جُتی بھی نہیں پاندہ، ننگے پیریں دوڑ کے علامہ دے استقبال کر رہے ہیں۔ مرحبا مرحبا جی آیانو، ماشاءاللہ جی، آج علامہ، آج مسلمانوں کا بہت بڑا عالم دین میرے پاس آیا، حضرت تشریف لے آؤ، عزت کی، احترام کیا، دسترخوان لگایا، کھانے لگ گئے۔ کھانا کھاتے کھاتے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں اے ابراہم بتا کبھی کوئی تو نے ایسا کام کیا ہو جو تجھے انوکھا لگا ہو؟ کہ لگا میں نے کبھی کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ انوکھا لگے، بہت اللہ نے دیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کہاں کہاں رقبہ پڑا ہے، کہاں کہاں زمین، کس کس بینک میں پیسے پڑے ہیں، مجھے رب نے اتنا نوازا ہے، اللہ اکبر، مجھے پتہ ہی نہیں 600 800 نوکر ہیں، منشی رکھے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ یار میں یہ نہیں پوچھتا تو کتنا امیر ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کوئی انوکھا کام جو تو نے کیا ہو۔ کہتے ہیں میں نے پچھلے دنوں میں اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کی ہے، ہاں اس بیٹی اور بیٹے کی شادی کرنے کی خوشی میں نے 8 دن، ولیمہ تو چند گھنٹے کا ہوتا ہے، 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک، میں نے 8 دن رات کھانا چلایا۔ آج وہاڑی والوں کی باری، کل جناب برے والوں کی باری، پھر جناب میلسی والوں کی باری، اگلے دن جناب کھانے والے، یعنی مختلف میں نے علاقوں میں کھانے چلائے، 8 دن کھانے چلتے رہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمان لگے ٹھیک ہے تو کھانا کھلانے والا سخی بندہ ہے، مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایسا عمل جو تجھے انوکھا لگا ہو؟ کہنے لگا جب بیٹی اور بیٹے کی میں نے شادی کی نا، بڑے مہمان ہیں، ملنے والے ہیں، مل کے میں تھک چکا ہوں، میں بہت تھکان محسوس کر رہا تھا، میں نے اپنی بگی نکالی، گھوڑا ٹانگا نکالا، اس پہ بیٹھا، میں نے کہا اے ابراہم چل جنگل میں جا، سیر کرنے جا، شکار کرنے جا، ذرا آرام کرے گا، 2-4 دن باہر لگا
لگا کے آ، تھکا ہوا ہوں تھکان دور کر کے آؤ۔ جب میں اپنے گھوڑے ٹانگے پہ بیٹھا بگی پہ بیٹھا نا، میں اپنے محل سے نکلا، چند لمحہ دور گیا نا، میں نے دیکھا ایک گھر ہے، میں کبھی اس گھر کے سامنے کبھی نہیں گیا، میں گزر میرا کبھی نہیں ہوا، کیونکہ آج میں اکیلا تھا۔ میں نے توجہ کی، شاید پہلے میرے دائیں بائیں نوکر میرے وزیر ہوتے، میں نے توجہ کبھی نہ کی۔ آج میں اکیلا تھا، میں نے دیکھا ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے اپنی بگی روکی، گھوڑا ٹانگا روکا، میں نیچے اترا، میں انہیں اس دروازے پہ دستک دی، میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک بی بی بولی کون ہے؟ میں نے کہا میں ابراہم، میرا نام ابراہم، چاچا ابراہم زمیندار جگیردار لینڈ لارڈ بڑا مالدار امیر۔ ہاں بہن میں وہی ہوں۔ اے بہن تیرے گھر سے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ او بی بی بولنے لگی ابراہم غیرت مند خاتونو، با پردہ خاتونو، عزت دار خاتونو، خامد فوت ہو چکا ہے۔ وہاڑی کی بہنوں بیٹیوں خامدوں کی عزت کیا کرو، یہ بہت بڑی چھت ہے۔ اس بیوہ سے جا کے پوچھو جس کی چھت دنیا سے چلی جائے۔ بی بی رونے لگی، خامد فوت ہو چکا ہے، بیوہوں چھوٹی چھوٹی یتیم بچیاں ہیں۔ رونے کا سبب یہ ہے 8 دن ہو گئے ہیں میرے گھر کا چولہا بند ہے، روٹی نہیں کھائی۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں توجہ کرو۔ اے جناب عبداللہ، ابراہم کو تو جھٹکا لگ گیا، تیری اس خیرات کا کیا فائدہ؟ تیرے پڑوس میں ایک یتیم بچیاں بھوک سے نڈھالیں، بیوہ عورت نڈھالیں، اور تو خیراتیں کر رہا ہے۔ پتہ چل گیا سفید پوش غیرت مند عزت دار عورتیں قطار میں لگ کے آٹا نہیں لیتی۔ عزت دار مر جائے گی مگر عزت کا سودا نہیں کرے گی۔ عزت دار مر جائے گی مگر بے پرد نہیں ہوگی۔ عزت دار مر جائے گی۔ اے ابراہم تو کیسا انسان ہے؟ میں اپنے آپ کو کہنے لگا 8 دن سے کھانا چل رہا ہے، تیرے پڑوس میں ایک بیوہ بیٹی، اس کے گھر میں 8 دن سے کچھ نہیں پکا۔ میں واپس مڑا، گھر آیا، محل میں آیا، میں نے کسی کو نہ بتایا، میں نے کپڑے اٹھائے، راشن اٹھایا، پیسہ اٹھایا، میں نے اس بیوہ کے گھر پہنچایا۔ میں نے کہا بہن اگر ناراض نہ ہو کھانا بنا، آج میرا جی چاہتا ہے ان یتیم بچیوں کو کھانا خود کھلا کے جاؤں۔ جاگ رہے ہو سو رہے ہو؟ جاگ رہے ہو سو رہے ہو؟ کھانا بن گیا۔ وہ چھوٹی بچی جو 8 دن سے بھوکی، کئی گھروں میں میاں بڑا تو برداشت کر لیتا ہے، ان مزدوروں سے پوچھو جن کے گھر میں چھوٹی بچی ہو اور وہ سریلے کھاتی ہو یا دودھ پہ گزارا ہو، جب دودھ ہی نہ ہو کھانا بھی نہ ہو، اس کے کیا بنے گی؟ او لوگو، اس سے بھی ساری بڑی بچی، او میاں جو جن کو روٹی پہ گزارا ہو، فروٹ نہ ہو اور مارکیٹوں کا پیزا نہ ہو، شوارما نہ ہو، شوارما اور پیزے کھانے والوں کبھی رب کا شکر بھی ادا کر لیا کرو۔ توجہ، بات ختم کرنا، ٹائم بہت ہو چکے۔ ٹائم کی ہے پتہ ہے؟ کڑی نہیں لگی کوئی؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک سن رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ ابراہم کہتے ہیں جناب علامہ صاحب حضرت سے میں نے بچیوں کو اپنے پاس بٹھایا، میں نے کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ وہ کشمیریوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والوں تمہیں مبارک، فلسطینیوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والوں تمہیں مبارک، فلاح انسانیت کے لیے، خدمت انسانیت کے لیے گھر بار چھوڑنے والوں اللہ تمہاری نیکیاں قبول فرمائے۔ ہو فلاح انسانیت کے لیے، ہو خدمت انسانیت کے لیے، مشہوری کے لیے، ریا کے لیے نہیں، اپنی تجوری بھرنے کے لیے نہ ہو اللہ کی رضا کے لیے۔
تمہیں مبارک ہو دکھیوں کا درد بانٹنے والوں، دکھیوں کا درد بانٹنے والوں، دکھیوں کا درد بانٹا کرو۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا جناب عبداللہ صاحب، توجہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو کہہ رہا ہے جناب عبداللہ میں نے اس بچی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، دوسری کو کھلایا، میں نے ساری بچیوں کو کھانا کھلایا، میں نے کپڑے دیے، پیسے دیے۔ امیر آدمی کو پیسے کی کیا فکر، دولت کی کیا فکر ہے؟ میں نے اس کو کافی سارا پیسہ مال دیا۔ میں نے کہا بہن بہن کر کے پکارا، بیواؤں کی خدمت کرنے والے بہن کی نظر سے دیکھا کر، رب اجر ضائع نہیں کرے گا، اللہ کی قسم رب اجر ضائع نہیں کرے گا۔ ٹائم نہیں، وقت نہیں، مگر نہ گیلے وال والے کا واقعہ سنا تھا جس کو ریاض کے اندر ایک بزرگ کو خواب آیا۔ پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ اگر تیرے شہر میں اشتہار چھپ جائے قاری جمیل اجمل گورا یار ہے، اللہ کی قسم اسلام معاشرے پہ گفتگو کر رہا ہوں، آیا کرو، دوستوں کو دعوت دیا کرو، کسی کی زندگی سنور جائے، تو مر جائے گا، میں مر جاؤں گا، قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جناب عبداللہ میں نے بچیوں کو کھانا کھلایا، مال دیا، پیسہ دیا۔ میں نے کہا بہن یہ میرا محل ہے، یہ میرا محل ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرا کارخانہ ہے، یہ میرا دفتر ہے، کبھی ضرورت پڑے آ جا کر کہنے لگی یہی تو وجہ ہے سفید پوش آتے نہیں، صرف ایک کوئی دروازہ، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اور یتیموں کی کفالت کرنے والوں، خوش نصیبوں، بیواؤں کی کفالت کرنے والوں، خوش نصیبوں، اللہ کی قسم میں توجہ کرنا۔ ابراہیم کہتے ہیں میں نے کہا اچھا بہن میں خود چکر لگا لیا کروں گا، تیری گزرت ہو، بہن بہن کر کے پکارا۔ جناب عبداللہ ابن مبارک میں واپس آنے لگا، دروازے کو کراس کرنے لگا، اس بیوہ عورت کے گھر کے دروازے کو میں کراس کرنے لگا، بہرانے لگا۔ ایک سمجھدار بچی نے کوئی جملہ بولا، وہ جملہ یہ تھا اللہ جنہیں سانو روٹی کھوائیے، اللہ تو انہوں توفیق دیتی ہے، انہیں ساڈا درد ونڈیا، اللہ ابراہیم کو ہمارے نبی محمد کا ہمسایہ بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی رحمت اللہ بھی پریشان ہے، کیونکہ بندہ غیر مسلم ہے، بندے نے اسلام قبول نہیں کیا، بندہ غیر مسلم ہے، پریشان بیٹھے۔ علامہ تھے، شیخ الحدیث تھے، شیخ القرآن تھے، حضرات توجہ کرنا، کہنے لگے کوئی اور کام، کہنے لگے بس اللہ اکبر، تحفے تحائف دیے جناب عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو، جاؤ جی جاؤ، اللہ اکبر، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، وستے رہو، ہنستے رہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ آئے نا دروازے تک، اس ابراہیم زمیندار کے ڈیرے کے مین گیٹ کے اوپر جب واپس آئے نا، پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا او سائیں آئے ہو قسمت نہ لائے ہو۔ توجہ کرنا، پورے خطبہ جمعہ میں نے آپ کو نہیں بلوایا کیونکہ سبحان اللہ کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو آپ کی آواز صحرائے مدینہ تک جانی چاہیے۔ میرے محبوب، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے چاہنے والوں، اللہ والے بن جاؤ، نبی والے بن جاؤ۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ گیٹ پر آئے، پیچھے دوڑتا ہوا کہنے لگا اے عبداللہ مسلمانوں کے علامہ حضرت جی شیخ الحدیث جی آئی گئے ہو، قسمت نال زندگی دا پتہ نہیں ملاقاتاں ہون یا نہ ہون، سونے دا کلمہ ہی پڑھا چھڑو۔ سونے دا کلمہ ہی پڑھا چھڑو۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میرے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑی، میں خوش ہوا کہ واقعی اس بندے نے ابھی نماز نہیں پڑھی، ابھی حج نہیں کیا، ابھی اس نے کوئی خیرات نہیں کی، ابھی اس نے کوئی کسی قسم کا اس نے کوئی تلاوت لمبی نہیں کی، لمبی نماز نہیں پڑھی، اس نے کوئی نام نہیں لیا کہ میرا نام آئے، اس نے ایک یتیم بچی کو کھانا کھلایا، بیوہ کی خدمت کی ہے، اس یتیم بچی کے منہ میں جملہ نوٹ کریں، اس یتیم بچی کے منہ میں جو لقمہ گیا،
جہاں تک نماز نہ پہنچا سکے، جہاں تک تجھے حج نہ، حالانکہ نماز بہت ضروری ہے، نماز کے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، نماز ہونی چاہیے۔ جہاں تک حج نہ پہنچے، جہاں تک عمرہ نہ پہنچے، اس یتیم بچی کے منہ میں روٹی کا نوالا گیا، پیٹ بھر گیا، دل سے دعا نکلی۔ ابراہیم نے کوئی دعا کی درخواست نہیں کی، غیر مسلم تھا، مگر خود دعا، ایسے عمل کرو کہ دعا دینے والے خود دعا کرے، ایسے عمل کرو کہ تمہیں نہ کہنا پڑے قاری صاحب دعا کرو، حضرت صاحب کہنا نہ پڑے، ایسا تعلق رکھو، ایسا آپ اپنا مضبوط رشتہ بناؤ، ایسا عمل کرو یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، اور لوگوں ضرورت مندوں کے ساتھ ایسا تعلق رکھو، ایمان والا، روحانیت والا، تقوی والا۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، سبحان اللہ۔ یتیم بچی کے منہ میں نوالا پہنچا، کہاں پہنچ گیا؟ اللہ سے دعا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دنیا سے ہمیں بے رغبت کر دے، اس دنیا کی خاطر نمازیں رہ جائیں، اس دنیا کی خاطر رشتے ٹوٹ جائیں، اس دنیا کی خاطر بہن بھائیوں کا تقدس ختم ہو جائے، اس دنیا کی خاطر بول چال ختم ہو جائے، اس دنیا کی خاطر ماں باپ سے دور ہو جائے، اس دنیا کی خاطر اللہ کسی کا شرم و حیا ہی پتہ نہیں چلتی، دنیا کی خاطر میرے مولا ہمیں دنیا سے بے رغبت کر دے، مر جائیں گے آخر دنیا چھوڑ جائیں گے، او ہو کہ آخر مجبور تختے تے پایا ہے، اے ہو کے مجبور آخر تینوں میں نو پان گے پھٹے تے وقت آنا ہی، کوئی ہے ہاتھ کھڑا کرے وقت نہیں آئے گا، کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر دے وے کہ وقت نہیں آئے گا۔ حضرات توجہ کرنا، اے وقت سب تے آنا ہی، بولے وقت سب تے آنا ہی، او ہو کے مجبور آخر تختے تے پایا اے، اتار لا وہ کپڑے دے آنکھوں سنایا اے، کپڑے نہیں اتر دیتے پھاڑ دو کینچی نال، او جی 45,000 دا تھری پیس ہے، او دفعہ مارو تھری پیس نو جڑا پان والا ہی نہیں رہا تے پھر 45,000 دے تھری پیس نو کی کرنا ہے، اے اتار لا وہ کپڑے دے آنکھوں سنایا اے، پھاڑنو پشاک تھاؤں تھائیں، اے کر لو زیارتا آخری وار جے، دیر نہ کریو اس دی قبر تیار جے، اے آ جاؤ کر لو زیارتا، تیرے وہاڑی دے سپیکر تے اعلان ہو رہا ہے جنازہ تیار ہے، منہ ویکھ لو وہ جنازہ پڑھ لو، اے کر لو زیارتا آخری وار جے، دیر نہ کریو اس دی قبر تیار جے، اور دے کے غسل گل وچ کفنی چپائیا، لے او ویرا تیری اے ہوئی کمائیا۔ زمینہ چھٹ گیا ہیں، بینک دیاں کاپیاں چھٹ گیا ہیں، رسید بکاں چھٹ گیا بینک دیاں، دستخط کرنے والا ہی نہیں رہا، بکاں تھے نے بینک دیا 5,000 والیاں کاپیاں جڑے تیرے گھر وچ کھیڑ دیا نے، اور سب تھے نے، اس واسطے کاری جمیل اجمل کو رہا تیرو پیغام دینا چاہتے ہیں، اللہ واسطے گناہاں والے ہتھیار سٹ دے، اللہ واسطے نافرمانی والے ہتھیار سٹ دے، اللہ واسطے غیبت چغلی شرک بدعت کسے دا حق تلفی کرنا حق کھانا اللہ دی قسم ہے، جھوٹ تو بولے گا قسمہ تو پر پنچایت کھاویں گا تے کمانی تیرے پوتیاں پڑ پوتیاں قیامت گڑے آن گے انہاں دی نسلانو کام آئے گے، دیکھ دادا کتے، دیکھ پردادا کتے، دیکھ وڈیرے کتے نے سب کو چھڑ گئے، تو بھی چھڑ جائے گا، آج توبہ طیب ہو جا، جدا حق دینا ہی بلا کے فون کر کے کہہ میاں جڑا تیرا حق ہے شریعت مطابق آ کے لے جا، اللہ بول چک معاف کرے، جفیاں پاس الا کر، کعبہ دے رب دی قسم عرش والا رحمتاں دے دروازے کھول دے وے گا، نہ لڑنا دے
پیچھے دنیا دے پیچھے آ گل ختم کراں قاری خطبہ ختم کر رہی بل تؤثرون الحیات الدنیا اے وہاڑی والے ہو دنیا دے پیچھے پجن والے ہو درن والے ہو دنیا 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 کرن والے ہو والآخرات خیر و ابقا دنیا دے پیچھے نہ دوڑ آخرت دے پیچھے دوڑ آخرت ہمیشہ والی ہے وآخر دعوانا الحمدللہ